پیریڈ سے ہی کرٹیسزم اٹھنا شروع ہو گئی. سب سے زیادہ کرٹیسزم اس گاسپل کے اوپر. اس کو صرف اسپرچل گاسپل کہا جاتا ہے اور اس کے نیریٹیوز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی کوئی ہسٹوریکل ریلائبلٹی نہیں ہے. اعتراض یہ ہے کہ بھائی یہ بہت لیٹ لکھی گئی. اس کے اندر جو بھی لکھا گیا وہ کمیونٹی نے, کرسچن کمیونٹی نے ڈیولپ کیا, کریٹ کیا, مسیح کی امیت کو گھڑا اور اس میں ڈالا. مسیحا کے عظیم جلالی فتح مند یسوع نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ گریٹ بلیور آف کرائسٹ کی جانب سے ویکلی پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے, جس کا آج دوسرا لیکچر ہے, جس کو پریزنٹ کرنے کے لیے بھائی عظیم آئیں گے. آپ کی زوردار تالیوں میں. ہمارے بزرگ خدا اور مدنی یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ایک کلاس کا آغاز کیا ہے. ہماری کلاس کا نام ہے دا گریٹ بلیور آف کرائسٹ, اور اس کی طرف سے ہم ہفتہ وار لیکچر جاری کر رہے ہیں اور کنٹینیولی ہم بائبل کی صداقت کے اوپر بات کریں گے. اور خاص طور پر ہم نے جو سیشن سٹارٹ کیا وہ ہے دا ہسٹوریکل ریلائبلٹی آف دا 4 کینونیکل گاسپل. پہلا ہمارا ایک لیکچر ہو چکا ہے اس کے اوپر, اور وہ ہم نے اوور آل ایک اسکیچ دیا تھا. یہ ایک سمری کہنی تھی پوری 4 گاسپلس کا, صرف 4 کینونیکل گاسپلس کے اوپر ہم نے بات کی تھی کہ اس کی ہسٹوریکل ریلائبلٹی کیا ہے. اور وہ بھی ہم نے جو اسکالرس نے بہت بڑی بڑی ریسرچ کی ہے اس کی پوری سمری ہم نے تیار کی تھی, صرف سمری ایک بتائی تھی, کیونکہ ریسرچ میں بہت کچھ کہا گیا ہے اور بہت کچھ لکھا جا چکا ہے. اور اب ہم اس سمری سے ہٹ کے اب ہم ایک ایک گاسپل کے اوپر اور اس کی ہسٹوریکل ریلائبلٹی کے اوپر بات کریں گے. سب سے پہلے آج کا جو ہمارا جو لیکچر ہے, جو ریلائبلٹی کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں, وہ ہے دا گاسپل اکارڈنگ ٹو اپوسٹل جان. آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ یوحنا کی انجیل پر ہے کہ اس کی ہسٹوریکل یا تاریخی ثبوت ہمارے پاس کیا ہے, اور اس کی قابل اعتمادی یا اعتباری ہمارے پاس کیا ہے. تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے, ہسٹوریکل ریلائبلٹی آف دا گاسپل آف جان. ٹھیک ہے, لیکن یہ اسی سیریز کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, تو ہم اس سے ڈیٹیل میں تھوڑا سا بات کریں گے. اسکالرس نے بہت کچھ لکھا ہے, ہم نے جو ان سے سیکھا اور پڑھا ہے اس کی ہم سمری بتائیں گے اور اس میں آرگومنٹ کریں گے لاجیکلی کہ ہمارے پاس کیا ثبوت, کیا ایویڈنس, کیا شواہد ہیں کہ گاسپل آف جان جو ہے وہ ہسٹوریکلی ریلائبل ہے اور خدا کا انسپائرڈ کلام. گاسپل آف جان کے اوپر شروع سے ہی, ارلی سینچری سے ہی, چرچ فادر کے پیریڈ سے ہی کرٹیسزم اٹھنا شروع ہو گئی. اور جب آپ اس 19 سینچری کو کھوجتے ہیں, نیو ٹیسٹمنٹ کی ریسرچ ورلڈ میں جاتے ہیں, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سب سے زیادہ کرٹیسزم اس گاسپل کے اوپر ہوئے. اسکالرس کا اور ایون کے لے مینس کا, بہت سارے لبرل اسکالرس کا, اور ایون کے جو کرسچن تھیولوجنس ہیں ارلی 20 سینچری میں, ارلی 19 سینچری میں اس کے اوپر بہت سارے اعتراضات اٹھا چکے ہیں. اور اعتراضات ان کے یہاں سے شروع ہوتے ہیں کہ یہ جو گاسپل ہے یہ ہسٹوریکلی ریلائبل نہیں ہے, یہ ایک اسپرچل گاسپل ہے. اس کو اسپرچل گاسپل کہا جاتا تھا, اور ارلی سینچری میں بھی, اور ابھی بھی لوگ اس کو ایک اسپرچل گاسپل کہتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ دوسری جو سیناپٹک گاسپلس ہیں, کہنے کا مطلب جو 3 مساوی انجیلیں ہیں, میتھیو, مارک اور لوک, ان کی ہسٹوریکل ریلائبلٹی کا پھر بھی کچھ ہمیں ایویڈنس مل سکتا ہے, لیکن اس کا نہیں مل سکتا. اور 1950s میں, 1930 40s میں اس کے اوپر بہت سارے اعتراضات اٹھائے گئے بہت بڑے بڑے اسکالرس نے, اس سے بھی پہلے, اور یہ ارلی سینچری میں یہ چلتا آ رہا ہے. اس کو صرف اسپرچل گاسپل کہا جاتا ہے اور اس کے نیریٹیوز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی کوئی ہسٹوریکل ریلائبلٹی نہیں ہے. اور اس کے اندر ایک ہائی کرسٹولوجی کو پیش کیا گیا ہے. کرائسٹ کی جو پرسنالٹی ہے اس کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر ایگزیجریٹ کر کے بتایا گیا ہے, اور کرسٹولوجی کو ایگزالٹ کیا گیا ہے, بہت زیادہ بڑھایا گیا ہے, یعنی کہ اپنی طرف سے گھڑا گیا ہے. جو لبرل اسکالرس ہیں, جو کرٹکس ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس میں کرائسٹ کی جو پرسنالٹی ہے اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا ہے, گھڑا گیا ہے. تو پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کی ہسٹوریکل ریلائبلٹی کتنی ہے, ہمارے پاس کیا شواہد ہیں کہ یہ جو گاسپل ہے. اعتراض یہ ہے کہ بھائی یہ بہت لیٹ لکھی گئی. اس کے اندر جو بھی لکھا گیا وہ کمیونٹی نے, کرسچن کمیونٹی نے ڈیولپ کیا, کریٹ کیا, مسیح کی امیت کو گھڑا اور اس میں ڈالا. اور گاسپل آف جان بہت سارے کہتے ہیں کہ اپوسٹل جان نے لکھی ہی نہیں, اور وہ ارلی چرچ فادر سے اور ماڈرن کرٹیسزم اپلائی کر کے یہ چیز ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پچھلی کلاس میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے کچھ ٹیسٹ کے اوپر بات کی تھی گاسپلس کی ریلائبلٹی پہ. ہم نے بات کی تھی کہ بہت سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں جو ہم دوسری لٹریچرز کے اوپر اپلائی کرتے ہیں, اور وہی ٹیسٹ جو ہے ریلائبلٹی کے لیے ہم
गॉस्पल्स के ऊपर भी अप्लाई करेंगे। तो उनमें जो पहला टेस्ट था वो था बायोग्राफिकल टेस्ट, हमने देखा उसके ऊपर, सही है। हमने जो न्यू टेस्टामेंट का लिटरेचर था उसको एंशिएंट लिटरेचर के साथ कंपेयर करके देखा, उसकी मैन्युस्क्रिप्ट्स को, उसकी डेटिंग को, उसके ऊपर हमने ब्रीफली बात की थोड़ा लॉजिकल वे में और परसुएसिव वे में। तो हमें पता ये चला कि उनकी जो बायोग्राफिकल टेस्ट है उससे वो पास हो जाती है, कि उनकी जो बायोग्राफिकल टेस्ट की में उसकी रिलायबिलिटी जो है गॉस्पल्स की वो ज़्यादा बनिस्बत दूसरी एंशिएंट लिटरेचर से, ठीक है। फिर हमने इंटरनल एविडेंस के ऊपर बात की थी, फिर एक्सटर्नल एविडेंस के ऊपर बात की थी, और हमने कहा था हम इसके ऊपर फर्दर बात करेंगे। अब हम एक एक गॉस्पल को लेकर उसके एक्सटर्नल और इंटरनल एविडेंस के ऊपर बात करेंगे कि उसकी इंटरनल और एक्सटर्नल एविडेंसेस में उसकी क्या रिलायबिलिटी है। तो आज हम जो पहले पॉइंट पे जो बात करेंगे वो है एक्सटर्नल एविडेंस। हमारे पास एक्सटर्नल एविडेंस क्या क्या है जो गॉस्पेल ऑफ जॉन को प्रूफ करें कि ये वाकई में अर्ली सेंचुरी में अपोस्टोलिक पीरियड में, पैट्रिस्टिक पीरियड में सर्कुलेट करती थी। ये अर्ली पीरियड में गॉस्पेल ऑफ जॉन जो है जॉन के पीरियड में ही लिखी गई और अपोस्टल जॉन ने ही इसको लिखा। इसके ऊपर बहुत सारे एविडेंसेस, बहुत सारी थ्योरीज हैं। हमारे पास एक बंदा है, जब हम एक्सटर्नल एविडेंस को एनालाइज करते हैं तो एक बंदा हमें तारीख चर्च फादर्स की हिस्ट्री में मिलता है, उसका नाम है यूसीबियस। यूसीबियस जो था वो 4th सेंचुरी का बंदा था। इसने ये पहला बंदा था जिसने चर्च हिस्ट्री लिखी, अर्ली क्रिश्चियनिटी की चर्च हिस्ट्री लिखी, उसकी डेवलपमेंट लिखी, उसमें जो प्रीचिंग हुई अपोस्टल्स ने और उनके शागिर्दों ने और उनके शागिर्दों ने की, उसके बारे में बहुत कुछ लिखा इसने। और उसमें इसने बहुत सारे हवाले दिए, बहुत सारे ऑथर्स के, बहुत सारे बिशप्स के, बहुत सारे अर्ली चर्च फादर्स के, जिन्होंने अपोस्टल से कुछ सीखा, शागिर्दों से कुछ सीखा, जो खुदावंद यीशु के शागिर्द थे, जो उनके भी शागिर्द थे, तो उनके शागिर्दों से सीखा। तो इसमें से हमें एक बंदे की कोटेशन मिलती है, उसका नाम है इरीनियस। तो हमारे पास एक शख्स की गवाही मिलती है, एक शख्स की कोटेशन मिलती है यूसीबस की लिटरेचर में। उसने एक बुक लिखी थी हिस्ट्री ऑफ चर्च के नाम से 4th सेंचुरी में, सही है। उसने ये किताब लिखी है, आपको अवेलेबल हो जाएगी, सही है। अगर आप क्रिश्चियन लिटरेचर बुक स्टोर में जाएंगे तो आपको आमतौर पर ये वैसे मिल ही जाती है। तो उसको जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे अर्ली चर्च फादर्स के हवाले मिलेंगे और ख़ास तौर पे इरीनियस का हवाला मिलता है। इरीनियस की जो डेटिंग है 120 से, ये जो शख्स है हिस्टोरियंस के मुताबिक 120 और 190 AD के दरमियान का शख्स है। आप देखते हैं कि इसने क्या कहा। 170 में इसने एक लेटर लिखा एक शख्स को, फ्लोरिनस नाम के एक शख्स को एक लेटर लिखा। उसमें इसने बयान किया, इसने कहा कि मेरा जो उस्ताद था वो पॉलीकार्प था और पॉलीकार्प यूहन्ना का शागिर्द था, यूहन्ना रसूल का। उसने उससे सीखा उसके कदमों में बैठ के, ठीक है। वो उसका साथी भी था और उसका शागिर्द भी था। इरीनियस एक बंदे को खत लिखता है और ये हवाला कौन देता है? ये यूसीबस दे रहा है, सही है। इरीनियस का ये हवाला दे रहा है। ये इरीनियस कहता है, आई रिमेंबर द इवेंट्स ऑफ दोज डेज मोर क्लियरली देन दोज व्हिच हैव टेकन प्लेस रिसेंटली। कहता मुझे उन दिनों के इवेंट जो है ज्यादा अच्छे तरीके से याद है, क्लियरली याद है बनिस्बत उनके, सही है, एज कम्पेयर टू दोज, सही है, देन दोज व्हिच हैव टेकन प्लेस रिसेंटली, जो कि अभी हुए हैं, सही है। उनसे अगर कंपेयर किया जाए तो उस जमाने के दिनों के जो हालात हैं मुझे ज़्यादा अच्छे से याद है। फॉर वट वी लर्न एज अ बॉय ग्रोज अप विद आवर लाइव्स एंड बिकम्स यूनाइटेड टू अस। क्योंकि जो भी हम लड़के होते हुए सीखते हैं और ग्रो होते हुए सीखते हैं हमारी ज़िंदगी में, वो उनसे जुड़ जाता है। सो आई कैन डिस्क्राइब फॉर यू द वेरी प्लेस वेयर द ब्लेस्ड पॉलीकार्प सैट एंड डिस्कोर्स, सही है। कहता मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बयान कर सकता हूँ, बता सकता हूँ कि मुकद्दस पॉलीकार्प कहाँ पर बैठता था और कहाँ पर बैठ के सिखाता था, सही है। हाउ ही केम इन, कैसे वो बाहर आता जाता, हाउ ही केम इन वेंट आउट, कैसे वो बाहर आता जाता था। हिज मैनर ऑफ लाइफ एंड हिज बॉडी अपीयरेंस, कि उसका लाइफस्टाइल कैसा था और उसका बॉडी अपीयरेंस कैसा था। वो कहता मुझे वो याद, अभी तक याद है।
تو پولیکارپ کے بارے میں یہ لکھتا ہے کہ میرا استاد، میں اس کا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہوں، وہ کس طرح سے کیسے اس کا فزیکل اپیئرنس کیسا تھا، وہ دکھتا کیسا تھا، وہ کیسے باتیں کرتا تھا، مجھے سب کہتا ابھی تک یاد ہے، بجائے کہ مجھے جو ماڈرن ایونٹس ہیں وہ اتنے اچھے طریقے سے یاد نہیں جتنے پرانے. تو کہتا پولیکارپ جو تھا، کہتا اس کا باڈی اپیئرنس بھی مجھے یاد ہے، دیٹ ڈسکورسز وچ ہی یوزڈ ٹو ڈیلیور ٹو دا پیپل، اور وہ ساری باتیں یا نیریٹو جو وہ بیان کرتا تھا لوگوں کو، اینڈ ہاؤ ہی وڈ ٹیل آف ہز کنورس ود جان اینڈ دی ادرس ہو ہیڈ سین دا لارڈ. کہتا کہ اور وہ بھی باتیں وہ لوگوں کو بتاتا تھا جو اس نے یوحنا سے کی یا سیکھی، اور ان دوسروں سے جنہوں نے خداوند کو دیکھا. ہاؤ ہی ریممبر دیئر ورڈس، کس طرح سے وہ ان کے جو الفاظ تھے ان کو یاد کرتا تھا، میمورائز کرتا تھا، اس کو یاد تھے. واٹ تھنگس ہی ہیڈ لرن فرام دیم اباؤٹ دا لارڈ، اور وہ بھی چیزیں جو ان لوگوں نے یعنی کہ اپوسٹلز نے خداوند سے سیکھی، انکلوڈنگ ہز مائٹی ورکس اینڈ ہز ٹیچنگ. یاد ہے کہ اس کے بہت سارے مائٹی ورکس اور اس کے نشانات اور کام. ٹھیک ہے، تو وہ یہ پولیکارپ کے بارے میں کہتا ہے. یہ اس چیز سے واضح کر دیتا ہے کہ جو پولیکارپ تھا وہ اس کا یوحنا کا شاگرد تھا، اور اس سے بیٹھ کے اس نے سارا کچھ سیکھا. اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہاں سے ایک ہمیں حوالہ مل جاتا ہے اس کا، ارینیس کا. ارینیس فردر آگے لکھتا ہے، یوحنا کی انجیل لکھی، اور اس نے یہ بھی لکھا کہ اس نے ایفیسس میں لکھی. ٹھیک ہے، اور یہ جو بیان ہے یہ پولیکارپ کی بنا پر دے رہا ہے. اب یوسیفس ایک اور بندے کو کوٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں سے ایک بات کنفرم ہو جاتی ہے. صحیح ہے، ارینیس دو باتیں تو کنفرم کرتا ہے کہ بھائی جو اپوسٹل جان تھا وہ ایفیسس کا رہنے والا تھا، اور وہ چوتھی انجیل کا رائٹر ہے، اور وہ اپوسٹل جان ہے.